لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک نہایت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا ادب و احترام کر کے دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا احترام ہے کہ اس کی آمد ہوتے ہی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کی گھنگھور گھٹائیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ رحمت و برکت اور بھلائی کی باد بہاری سے اللہ کے مخلص بندوں کے دل و دماغ معطر ہونے لگتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کے احترام سے اپنے تو مالا مال ہوتے ہی ہیں، اگر کوئی غیر بھی اس کا احترام بجا لائے تو وہ بھی فیضان رمضان سے محروم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو مارے غیرت کے اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کے مہینے میں تمہیں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے اس عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، نیز رمضان المبارک کی عظمت کی پامالی بھی ہوئی ہے، اس لیے آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اطاعت شعار بیٹا یہ سب کچھ سننے کے بعد نہایت سنجیدگی سے سوال کرتا ہے، اے ابا جان، آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں؟ اس کے والد نے جواب دیا، ہاں میں کھاتا ضرور ہوں مگر اپنے مکان کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، سرے عام کھا پی کر اس مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت میں ڈوب کر دریافت کیا کہ مجوسی تو مجوسی تھا، پھر جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا۔ رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور ساتھ ہی جنت میں داخل فرما کر اپنی بے انتہا نعمتوں سے مالا مال بھی کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ رمضان کے احترام سے اگر ایک مجوسی فیض یاب ہو گیا تو مسلمان اگر اس کا احترام بجا لائے اور دل و جان سے اس کی تعظیم کرے تو پھر بھلا کیوں کر اس پر رحمت و انوار کی برسات نہ ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کی روشنی میں جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت میں ابلیس اپنی ذریتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مہینہ میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ اس لیے حدیث پاک اپنی جگہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے تاکہ ہر موقع پر اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ رمضان کے احترام کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینے کو رمضان کا کامل احترام نہیں کہا جا سکتا۔ رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل میں رمضان کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام اور روزے